شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا بني إني أرى قال يا بني يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خشيتي سهل لنا أشكالنا واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج میں تھوڑی خدمت اندر اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریب مقدس کتاب جو جڑی آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے میں اس دا آسان الفاظ اندر ترجمہ اور تشریح بیان کرنے کی جسارت کرنا اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے مینوں سنا کے تانوں سن کے سارے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے پچھلے جمعہ تو مبارک میں میرا سبق جتنے تک پہنچیا سی وہ میں تانوں سنایا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے حضرت اسماعیل اور آپ دی امی جان حضرت حاجرہ نو اس بیت اللہ شریف کو عند بیتک المحرم بیت اللہ شریف کے کول بٹھایا صحرا کوئی آبادی کے اثار نہیں کوئی درخت نہیں کوئی سایہ نہیں کوئی آبادی نہیں کوئی دور دور تک آثار زندگی نہیں لیکن بیت اللہ شریف جڑا حضرت نوح دے دور میں طوفان آیا طوفان نوح کی وجہ تو بیت اللہ ختم ہو چکے ہیں بیت اللہ کی دیواریں مکمل منہدم ہو چکی ہیں سن اور معدوم ہو چکے ہیں سی بیت اللہ مکمل طور پہ طوفان نوح کے اندر ختم ہو چکے ہیں سی بنیاداں تک کوئی نام و نشان نہیں سی
لیکن صدقے جاواں حضرت ابراہیم نے جس وقت جناب اسماعیل اور بی بی ہاجر کو بٹھایا نا تو نال عرض کی تھی یا اللہ میں اپنی ذریت اٹھا کے چلنا ان بیتک المحرم تیرے حرمت والے کعبے کو سبحان اللہ دوبارہ تعمیر جڑی ہے کعبے دی تعمیر نو تے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے کی تھی نا اس تو پہلے تے کعبہ مدعو ہو چکا سی منہدم ہو چکا سی بنیاداں تک ختم ہو چکی سن لیکن حضرت ابراہیم کو پتہ سی کہ بیت اللہ شریف تے عرض کی تھی مولا ان بیتک المحرم تیرے حرمت والے کعبے کول اچھا جس وقت کو بٹھایا پھر قبیلہ بنو جرہم پھر وہ زمزم شریف کا پانی حضرت اسماعیل دی عزیز نال اتوں تک میں پچھلے جمعے سنا چکے ہاں اگے کی عرض کرنا چاہنا حضرت اسماعیل نو دی ہڈی وچوں پانی نکلیا پانی مل گیا سارے زندگی پیدا ہو گئے میں صدقے جاواں ابراہیم کا امتحان ہلے بھی ختم نہیں ہویا ایک رات جناب ابراہیم آرام پہ فرما دے میں آج صبح پڑھتا سا پیا ایک روایت پڑھی ہے کہ 9 سال ایک روایت پڑھی ہے کہ 13 سال یا 9 سال حضرت اسماعیل کی عمر سی یا 13 سال تھی لیکن اتھینٹک روایت ہے کہ 13 سال آئی کہ جس وقت حضرت اسماعیل کی عمر مبارک ہوئی نا 13 سال ہوئی تو حضرت ابراہیم نے خواب آئی خواب کی آئی کہ اے ابراہیم قربانی دے حضرت ابراہیم نے خواب آئی کہ ابراہیم قربانی دے حضرت ابراہیم اٹھ کے سوچنا پہ قربانی خواب کے اندر اور پتر بھی قربانی ہلے اس سے ششو پانی میں چلے پتر بھی قربانی ہے میرا وہ پتر جڑا رو رو کے لیا ہے مانگ کے لیا ہے جی پیشانی میں نور محمدی چمک دے پیا وہ پتر کی قربانی حضرت ابراہیم سوچو بچار کرتے رہے پے لیکن اگلے دن آ گیا اگلی رات پھر سوتے پھر خواب آئی ابراہیم جنہوں آخر قربانی دے جیڑی سب تو پیاری شے نا وہ میری نام قربان کر حضرت ابراہیم اٹھے پھر سوچیا مولا کی قربانی میں کچھ سمجھتا نہیں پیا معاملات سارے تیسری رات پھر خواب آیا ابراہیم جیڑی سب تو پیاری شے نا وہ میری نام قربان کر میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم اللہ کے نبی کا خواب وحی الہی بھی میری کوئی خبر کی خواب نہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے حضرت ابراہیم بیدار ہوئے صبح اپنی زوجہ محترمہ حضرت حاجر نے فرمایا کہ حاجرہ تو اسماعیل کو تیار کر اصل صبح کی جگہ جانا ہے کسی دعوت جانا ہے اسماعیل کو تیار کر دی حضرت اسماعیل کو حضرت حاجر نے آیا نئے کپڑے پائے لباس دے کے حضرت حاجرہ نے ڈور دیتا حضرت ابراہیم کے نال اچھا حضرت ابراہیم لے کے جاندے رہے پے جبل سبیل جڑی اج بھی میں الحمدللہ میں زیارت کی تھی اس جگہ دی تسی احباب بھی جڑے حاجی احباب نے انہاں ویکھے اج بھی وہ پہاڑ موجود ہے جس دے اوتے حضرت ابراہیم دی وہ دوسرا قربانی اسماعیل دی قربانی ہوئی انہوں نے جبل سبیل تے حضرت جناب ابراہیم لے گئے اسماعیل اور قرآن کی پیادا ہے حضرت ابراہیم نے جا کے بھائی ابراہیم اسماعیل گل لے پتر یا بنیا ہائے ابراہیم فرماتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبح پترا میں خواب دیکھی ہے خواب کی دیکھی ہے کہ انی اذبح کا کہ میں تینوں ذبح کرنا ہے میں تینوں ذبح کرنا پیا تیرے گلے تے چھری چلانا پیا فانظر ماذا ترى دس تیرا کی خیال سبحان اللہ دس تیری کی رائے ہے تو کیا میں تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم میں پوچھا فانظر ماذا ترى کہ دس تیرا کی خیال ہے تیری کی رائے ہے تو کیا میں اور سوال پیدا ہوتا ہے اگر حضرت اسماعیل کہہ دے کہ ابا جی نہیں میرے صبر نہ کرو تو کیا ابراہیم نے چھڑ دینا سبحان اللہ اگر حضرت ابراہیم پوچھتے رہے کہ بیٹا دس فانظر ماذا ترى تیرا کی خیال ہے تو کیا میں نے خواب دیکھی ہے یا بنیا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک کہ پترا میں خواب میں کی ہے کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا تینوں جڑا قربان پیا کرنا فانظر ماذا ترى تیرا کی خیال ہے تیری کی رائے ہے تو کیا میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل ابا جان کو کہہ دے کہ ابا جی میں تینوں رہنے دیو چھڑ دیو مینوں تے کیا حضرت ابراہیم چھڑ دے نہیں حضرت اسماعیل کہندے کیوں کوئی وجہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پوچھا فانظر ماذا ترى پترا دس تیرا کی خیال ہے کوئی دنیا کا آج کل کا غلط پتر آندا ابا تیرا دماغ خراب ہو گیا تیرا ان سٹیا گیا تم اللہ تیرا دماغ ٹھیک ہے نا نبی پاک کے غلاموں قرآن پڑھو حضرت ابراہیم نے پوچھا پترا دس تیرا کی خیال ہے حضرت اسماعیل سوچیا نہیں عرض کی تھی یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء
انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی جویں تانوں حکم ملیا نا اوویں کرو. سبحان اللہ. جویں تانوں حکم ملے اوویں کرو. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. تسی مینوں صبر کرنے والے وچ پاؤ گے. کوئی آہو بکا کو حال نہ میں نہیں کراں گا بلکہ صبر کراں گا. جویں تانوں حکم ملے اوویں کرو. ہن میں جڑی گل پہ کردا سا کہ اگر حضرت اسماعیل کہہ دے کیونکہ حضرت ابراہیم کو پوچھتے نہ پے اے نہیں کہ میں تینوں کرنا ہی کرنا ہے. نہیں فرمایا فانظر ماذا ترا. تیرا کی خیال ہے تو کی آنا ہے. تو اگر حضرت ابراہیم نو حضرت اسماعیل کہندے ابا جی چھڑ دیو مینوں چلو رہن دیو خواب والی گل نہیں رہن دیو چھڑنا نہیں بلکہ پوچھیا کس واسطے سی کہ اج کوئی 14ویں صدی وچ کوئی علم و یقین بندہ اے نہ کہ لو جی ابراہیم نے تے دھوکے نہ کیتا سی نا. اسماعیل دے بیچارے نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی. اسماعیل دی ماں تے ابراہیم نے آکھیا کہ اساں ایک دعوت تے جانا تیار کر. نہ اودی ماں نوں پتہ نہ اسماعیل نوں پتہ تے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ دھوکے نہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کیتا. حضرت ابراہیم نے پوچھیا کہ پترا میں جو دیکھیا ہے دس تیرا کی خیال ہے تاکہ اے اعتراض نہ خاتمہ ہو جائے کہ دھوکے نہ نہیں کیتا بلکہ دس کے قربان کیتے کہ پتر دی میں سعادت مندی تو صدقے جاواں. ایک لمحے واسطے نہیں سوچیا ان کی ابا جی جویں حکم ملیا تسی اوویں کرو. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. کوئی ہاں وہ میں نہیں کراں گا رولا نہیں پاواں گا صبر کراں گا. لو جی حضرت ابراہیم اپنے پتر لے کے کوہ صبیر دے پہاڑ دی چوٹی تے چلے گئے. حضرت ابراہیم لٹان لگے اسماعیل. پھر حضرت اسماعیل بولے عرض کیتے با جان قربانی والا کوئی انکار نہیں. کچھ گزارشات میں اگر مہربانی ہو جائے وہ تے عمل ہو جائے تے اگر مہربانی قبول فرما جی بیٹا بولو. او نبی پاک غلامو حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کا دعوت ہو جانے والا. حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عرض کر دے کہ میرے ابا جان میری گزارش ہے سب تو میری گل ہے فلما اسلم وتلہ للجبین. ابا جی مینوں سیدھا نہیں لٹانا سیدھا مینوں نہیں لٹانا. عرض کی ابا جان سیدھا نہیں بلکہ مینوں پیشانی اور ماتھے دبان میرا اے پیٹ تے میری پیشانی پٹھا لٹانا مینوں اور تھلیوں وچ چھری چلانی ہے. وہ دی وجہ کہ ابا جان اگر سیدھے لٹاؤ گے تہاڈی نظر نال میری نظر ملے گی. تسی میرے مکھڑے نوں ویکھو گے میں تہاڈا پتر ہاں مانگ مانگ کے لیا جے کدھر تہاڈے پاس ثواب نظر نہ آوے تسی کدھر اپنے امتحان وچوں ناکام نہ ہو جاؤ. ابا جان فلما اسلم وتلہ للجبین مینوں پٹھا لٹایا جے میری پیشانی اور میرا پیٹ زمین پر کر کے تھلے وچ پٹھی چھری چلایا جے تاکہ تسی مینوں ویکھو نا. سبحان اللہ. تاکہ تہاڈے پاس ثواب نظر نہ آوے. اس سعادت مند بیٹے دی سعادت مند تو صدقے جاواں. عرض کی ابا جان میری دوسری گزارش ہے دوسری درخواست ہے کہ ابا جان اپنی اکھاں تے پٹی بن لیا پٹی بنیا جے. کیوں میں تہاڈا پتر ہاں یہ تہاڈا امتحان ہے. کدھر سامنے ویکھ کے محبت پدری جڑی ہے وہ حائل نہ ہو جائے اور تسی ڈگمگا نہ جاؤ اپنے امتحان وچوں ناکام نہ ہو جاؤ. اپنی اکھاں تے پٹی بنیا جے. ابا جی میری تیسری گزارش ہے میرے جسم کو رسی نال چنگی طرح کٹ کے بنے ہتھاں پیراں نوں تاکہ جسے چھری چلے ڈیفینیٹلی میں تڑپاں گا کہ اے نہ ہوئے میرا جسم تڑپے تے تسی ڈگمگا جاؤ تہاڈے پاس ثواب روز آ جاوے. اس واسطے میرے والد کریم میری جسم نوں رسی دے نال اچھی طرح مضبوط اور ٹائٹ کر کے بن لو. نبی پاک غلامو اگے پتر اپنے باپ نوں پہ کردا ہے. اے میرے والد کریم میری اگلی گزارش ہے کہ جس وقت مینوں ذبح کروا ہونا تے ابا جان اے میری قمیض میری ماں نوں جا کے دے. سبحان اللہ. اے میری خون آلود قمیض میری ماں نوں جا کے دے جے. جدوں اپنے پتر دی یاد آوے گی نا اسماعیل دی تے اپنے اس خون آلود قمیض نوں لے کے میری ماں تے نوں سہارا دے لے گی مینوں یاد کر لے گی میری جڑی خوشبو سونگ لے گی. نبی پاک دے غلامو کیا سما ہوے گا وہ حضرت ابراہیم دے کی جلدی کفیت ہوے گی. اللہ دا امتحان تے ہے. میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم نے اپنی بیٹے نوں الٹا لٹایا پتر دی خواہش تے عمل کیتا. حضرت اسماعیل نوں الٹا لٹایا اکھاں تے پٹی بنی اور جناب ابراہیم نے پتر نوں چنگی طرح ٹائٹ کر کے جسم بنیا. اور ہاں نادر کی ابا جی چھری چنگی تیز کریا جے اے نہ ہوے کھڈی رہ جے تے کٹے نہ یک لفظ میرا جڑن حلق وہ کٹیا جائے تاکہ تسی اپنے امتحان وچوں کامیاب کر ہو جاؤ. ہائے ہائے کیا فرما برداری اور
ابراہیم دی اولاد دی لو جی حضرت ابراہیم نے رسی نال ٹائٹ بن لیا پتر نو الٹا بٹھا لیا اکھاں دے پٹی بن گئی اور جناب علی دوسرا چھری نو چنگا تیز کر لیا اور حضرت ابراہیم نے پوری شوق نبوت نال جس نے چھری چلانے کا ارادہ فرمایا نا میرے نبی دو غلاموں نبوت کے طاقت نال ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل دی جڑے چھری چلانے کا ارادہ فرمایا انہوں نے بہشت دی چیخاں پیاں نکل فرشتے نے میرے گھر بھی مچی ہوئی مولا ایک ہی معاملہ ہے مولا ایک ہی منظر ہے اگر یہ تو بھی دنیا تے نہ رہے اسماعیل نہ رہا تو پھر دنیا تے تے نہ رہنے والا کوئی جڑے نہیں رہے گا ابراہیم اپنی نسل قربان کر دے پیا حوراں نے بہشت دیاں چیخاں پیاں نکل دیا رہے حوراں نے بہشت دیے جلدیاں کفیتاں پہ قرار دے عالم نو جڑے اسماعیل دی تابعداری تے فرض تے ہوندے صدقے جاواں جناب ابراہیم نے پوری طاقت نال جس نے اسماعیل دی جھلک تے چھری چلائی نا تے چھری نے حلق نہیں کٹیا سبحان اللہ ایڈی تیز چھری نے اسماعیل دے حلق نہیں کٹیا حضرت ابراہیم رکے پریشان ہو گئے چھری میرے پتر دا گلا کیوں نہیں کٹیا دوبارہ تیز کیتا پتھر دے نال حضرت ابراہیم نے پھر پوری نبوت دی طاقت نال زور نال اسماعیل دے حلق تے چھری چلائی نا چھری نے پھر نہیں کٹیا جناب ابراہیم پریشان ہو گئے یا اللہ میں کدھر اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا کدھر میں اپنے امتحان میں ناکام تو نہیں ہو رہا یہ چھری کیوں میں امتحان کی رکاوٹ بنتی ہوئی ہے جناب ابراہیم نے جس نے تیسری مرتبہ پورے ارادے کے نال جس وقت تیسری مرتبہ چھری رکھی نا چھری رکھنے کے بعد 3 مرتبہ ٹرائی کی تھی لیکن چھری نہیں کٹیا ابراہیم کو جلال آ گیا آج کر کے چھری چھٹی نہ پڑا چھری رکھ دی جا کے پتھر در گری اور نبی دو غلاموں اتنی تیز چھری کہ کتابوں میں اندر ہے کہ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے پتھر 2 ٹکڑے ہویا جناب ابراہیم جلال آ گیا چھڑیے تو میرے امتحان میں جو ناکام کرنی چلی مینوں رکاوٹ پڑنی ہوئی ہے میرے پتر دا ریشم نال نرمو نہ کرا تو نہیں کرنی بھی پتھر جیسی سب چیز تو کرنی ہوئی ہے جس نے ابراہیم کو جلال آیا نا چھری عرض کر دی مولا ہن جے زبان دے تے تیرے خلیل نال میں گل کرنا سبحان اللہ ہن جے زبان کیوں کہ تیرا خلیل غصے وچ آ گئے نبی دے غلاموں کو جو فرمائیو جناب ابراہیم نے جس نے چھری کو مخاطب فرمایا اے چھری میرے پتر دا گلا ریشم تو زیادہ نرم و نازک تو پتھر جیسی سخت چیز نکل دیتی ہے ابراہیم فرماتے نے پہلے چھری تو اسماعیل دا گلا کیوں نہیں پکڑ دی مینوں امتحان میں جو ناکام کرنا چاہتی ہے چھری بول کے آنی ہے اے پیارے ابراہیم میری جرت کی ہے میں تے حکم دی تعمیل نہ کراں سونا تہاڈا حکم ہوے حکم عدولی کریے پھر چھڑیے کٹ دی کیوں نہیں چھڑی آنی ہے پیارے خلیل جس رب کا حکم من کے تو اپنے پتر کو لٹا کے بیٹھائے جس اللہ کا حکم من کے تو اسماعیل کو لٹا کے بیٹھائے اسے اللہ نے میرے حکم دیتا ہے اے چھڑیے خبردار کتنا دی بڑی دور دی گل ہے میرے اسماعیل دا بال بھی وکا نہ کری میرے اسماعیل دا بال بھی وکا نہ کری اے پیارے ابراہیم میں مجبور ہاں میں اسماعیل دا گلا نہیں کر سکتی نبی دو غلاموں جس نے اللہ دی بارگاہ علی وچ حضرت ابراہیم عرض کر دے مولا ایک ہی ماجرا ہے مولا تو میری نیت جاننا ہے میں اپنے پتر کو تیری راہ وچ قربان کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جناب ابراہیم نے پھر چھری پھڑی ہے پوری طاقت دے نال پوری زور نبوت دے نال جناب ابراہیم نے اسماعیل دے حلق کے چھری چلائی ہے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جبریل چیرت پہ جبریل حکم ہوئے فرمایا آج میرا ابراہیم پتر قربان کرن تو علاوہ کردہ نہیں آج جان والا نہیں مولا حکم ہوئے فرمایا جلدی جا جنت وچوں چڑھتی تمبا لے گئے ابراہیم دی چھری تھلو اسماعیل کر لے ابراہیم دی چھری تھلے اسماعیل بھی کر گئے تمبے رو مٹا دے جس نے جبریل امین اسماعیل ہٹایا ہے جنتی تمبا ابراہیم دی چھری دے تھلے جناب ابراہیم نے چھری چلائی ہے جس نے خون کا سمارا اللہ کے نبی دی حق دے پہ آئے جناب ابراہیم آدھے الحمدللہ یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو میری قرآنی رو قبول فرمانے آئے جس نے اکھاں تو پٹی اتاری ہے مسلمان بھائیوں ویدے کی تمبا قربان ہوئے آئے پتر سامنے کھلو کے مسکرانا ہے
قربان جڑا نہیں ہویا سامنے کھلو کے مسکران دے پیا نبی دو غلاموں اللہ وحدہ لا شریک نے جس نے دیکھیا ہے کہ پتر قربان نہیں ہویا پتر بچا دے دمبا قربان کیتے اللہ دا قرآن بول رہا ہے اے پیارے ابراہیم تینوں مبارک ہوئے اساں تیری قربانی نو قبول فرما لیا ہے اساں تیری قربانی نو قبول فرمایا ہے تے صبح قیامت تک اے ابراہیم دی اساں سنت نو جاری کر چھڑیا ہے صبح قیامت تک ابراہیم بھی سنت عمل ہوتا رہے گا آج میرے نبی دے جدی امجد جناب ابراہیم دی سنت مبارک دی عمل کر کے حضور دی امت بھی قربانیاں کر دی نبی دو غلاموں پھر رستے میں چوہیا کی جناب ابراہیم نے جس نے پتر قربان کیتا ہے پتر قربان کرتا ارادہ فرمایا ہے میرے نبی دو غلاموں ابراہیم نے کول پتر مسکراتا ہے اے او تم آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے میرے حضور نے فرمایا جڑا اسماعیل دی جگہ تے تمبا قربان ہویا ہے 40 سال تک جنت وچ پڑھدا رہا ہے 40 سال او تمبا جنت وچ جنت دیاں چراغاں وچ چلدا رہا پڑھدا رہا کیوں میرے اللہ نو پتہ سی اے تمبا میرے اسماعیل دی جگہ تے قربان ہونا مالک ہے نا انہوں نے سارے معاملات کا پتہ ہے کہ اے تمبا ہوئے جنہیں اسماعیل کی جگہ تے قربان ہو رہے ہیں میں صدقے جاؤں حضرت ابراہیم نے پتر قربان کر کے دسیا مالکا جویں تیری رضا ہوئے جویں تیری رضا ہوئے جے ابراہیم نو آگ میں سٹیا جائے تاں الحمدللہ جے ابراہیم نو حکم ملے کہ اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو صحرا وچ بٹھایا تاں بھی مالک نے حکم دی تعمیل کیتی ہے تے جے پتر نو قربان کردا حکم ملے تے تاں ابراہیم نے اپنے مالک نے حکم دی تعمیل فرمائی سبحان اللہ ہائے جس نے جبریل امین آئے نا اور تسی کتابوں میں پڑھو مختلف نبیوں کے کول مختلف اوقات وچ جبریل امین آئے کسی نبی کو 3 باری کسی نبی کو 4 باری کسی نبی کو 7 باری کسی نبی کو 10 باری کسی نبی کو 12 باری جبریل امین آئے میں صدقے جاواں تواڈے تے میرے آقا ہونے جنہ دی بارگاہ جبریل امین 24,000 مرتبہ تشریف سبحان اللہ 24,000 مرتبہ جبریل حضور دے کول تشریف لے آئے 24,000 مرتبہ اور کیا سمائیں کیا نظارہ ہے کہ 24,000 مرتبہ جبریل حضور دے کول آئے نا ایک دن حضور دے کول تشریف لے آئے دور گزر گیا نا گزر حضور دا دور آ گیا جبریل امین حضور دے کول بیٹھے نیچی گفتگو دی کوئی گنا بھی ہوتی ہے اور گفتگو دی کوئی حضور نے فرمایا جبریل عرض کی جی آپ کا حکم ہوئے فرمایا تیری زندگی کچھ ایسا بھی ٹائم آیا ایسا بھی وقت آیا جدو تیرا ٹل لگ گیا ہوئے جبریل کوئی ایسا ٹائم ہے تیری زندگی جدو تیرا زور لگا ہوئے ٹل لگا ہوئے عرض کی تلاج پڑھو 4 ٹائم آئے ہیں مسکرا کے فرمو سبحان اللہ کہ یا سیدی یا رسول اللہ 4 ٹائم آئے جدو میرا ٹل لگ گیا سی حضور سچی گل ہے جدو میں ساری طاقت لائی سی میرے نبی نے فرمایا کیڑی کیڑی عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ سب تو پہلے جدو حضرت ابراہیم نو نمرود نے سٹیا سی نا اگ وچ یا رسول اللہ تواڈے چچے امجد تواڈے دادا جان حضرت ابراہیم نو نمرود نے اس منجنی تے بٹھایا ہاتھ پیر ابراہیم تے بچے سن اور اس پین تے اس منجنی تے ابراہیم بیٹھے سن یا رسول اللہ ابراہیم دیو منجنی نو جھولا دیتا گیا ابراہیم ہوا وچ نے اگ ول ہوندے نے پے پین چوں اتر چکے نے ہوا ول نے اگ ول ہوندے نے پے ہوا وچ ہلے معلق نے یا رسول اللہ میں سا ہو سدرا تے میرے اللہ وحدہ لا شریک فرمایا جبریل اکی جی مولا حکم ہوئے فرمایا جلدی جا سدرا تو جنت جا جنت جو جنتی تخت ہے میرا ابراہیم آگ تک نہ پہنچے ابراہیم دے آگ وچ پہنچن تو پہلے پہلے جنتی تخت میرے ابراہیم دے قدماں تھلے وچ عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ میں سدرا تو دوڑیا میں جنت گیا جنت جو جنتی تخت لیا تے تخت لے کے ابراہیم آگ وال جاندے سن پے اے تھوڑا کپڑا ہے میں تو انج کر مینوں سٹاں ایک باہر شہر وچ جاندے کو 2 گھنٹے لے جائے گا کہ نہیں ہیں ایک اک چکن تو پہلے باہر عرض کیتی یا رسول اللہ حضرت ابراہیم آگ وال آندے سن پے ہوا وچ سن میں سدرا کو جنت گیا جنت جو جنتی تخت لیا ابراہیم نے پہنچا تو پہلا میں جنتی تخت ابراہیم دے قدماں تھلے رکھ چھڑیا لاجپالو تو میرا ٹل لگ گیا یا رسول اللہ تو میرا
حضور نے فرمایا جبریل دوجا موقع کہڑا سی؟ عرض کیتی لج پالو جدو اسماعیل نو ابراہیم نے لٹایا سی تے اے اسماعیل تے اے ابراہیم دی چھری تے تسی بھی قربانیاں نویاں نویاں کیتیاں نے. اگر ذبح بندہ جدو کردا ہے بکرے نو، بکرے دا تے چھری دا کتنا کو فاصلہ ہوتا ہے؟ فٹ 1.5 فٹ میکسیمم اینا کوئی ایتھوں تک بھی سمجھا کوئی فٹ مسا فٹ دا فاصلہ ہوتا ہے. اگر جانور نو ذبح کرو تسی اوے نبی دے غلام اسماعیل ابراہیم دی چھری تھلے نے، ابراہیم نے چھری انج کیتی ہے. اللہ وحدہ لا شریک دے محبوب دے غلامو جبریل امین کا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سب سدرہ پہ میرے رب العالمین کو فرمایا جبریل چھیتی کر سدرہ تو جنت جا، جنت جو دنبال ہے اے چھری اسماعیل نے حلق تے پہنچے نا اے دے پہنچن تو پہلا پہلا دنبال تھلے لے آگا کرے. یا رسول اللہ اور چھری حضرت اسماعیل نے حلق تک نہیں سی پہنچی تو میں دنبال لے کے آ گیا سا اور میں اسماعیل کو پیچھے کر رہا سی تے دنبال ابراہیم کی چھری تھل رکھیا سی اور ابراہیم نے ذبح کیتا سی. لج پالو تو میرا ٹھل لگ گیا آئے حضور دی بار کرد کی یا رسول اللہ تریجہ پتہ کس ٹائم سی؟ فرمائے کی عرض کی تھی لج پالو جدو حضرت یعقوب تے پترہ نے حضرت یوسف نو کھوبے چھٹیا سی نا تے مدینے والے اند کر کے یوسف نو لٹکائے رسی لمکائی سی. یوسف نال بچے لمکے سن کھو دے وچ تے حضور تو رسی کٹی گئی سی، رسی کٹی گئی سی تے کھو دے پانی وال یوسف جاندے سن پئے تے کتنا کو ٹائم لگدا بندہ اوتوں تھلے شاہ سٹے دے. حضور کھو دے پانی وال یوسف جاندے سن پئے میں سدرہ دے سا پھر میرے مالک نے کو فرمایا کہ جبریل جلدی کر سدرہ تو جنت، جنت جو جڑے جنتی تخت لے میرا یوسف پانی تک نہ پہنچے. یوسف دے پیر پانی نہ لگن تو پہلا پہلا جنتی تخت میں یوسف دے تھلے بچا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں سدرہ تو جنت، جنت جو جنتی تخت لیا حضرت یوسف علیہ پانی تک نہیں سے پہنچے کہ میں تخت جا کے چلنا چھڑیا سی تو لائن پالو ادو میرا چل آ گیا. آخری موقع عرض کی تھی لائن پالو فرمایا جبریل چوتھا کیڑا سی؟ عرض کی تھی حضور تو اٹھل منصوب ہے چوتھا واقعہ میرا تو اٹھل منصوب ہے. فرمایا کی عرض کی تھی حضور جنگیں بہت بھی ہوتی سی بہت دے اندر لڑدے لڑدے توڑے دندان مبارک دے ایک سرب لگی مدینے والے توڑے دندان مبارک کو ایک خون دا قطرہ توڑے مکھڑے جو نکل کے زمین پر ہوندہ سی پیا. یا رسول اللہ وہ خون دا قطرہ توڑے مکھڑے جو نکل کے زمین پر پیا ہوندہ سی. میں سدرہ دے سا اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار دا خون زمین تے نہ ڈگے جلدی کر جنت جو جنتی ٹرین ہے کہ میرے مصطفیٰ دے خون دا قطرہ زمین تو پہنچا تو پہلے پہلے میرے نبی نے خون دے قطرے دے تھلے جنتی ٹرین آ دے. یا رسول اللہ میں تیرہ تو جنت گیا جنت جو ٹرین آگے میں توڑا خون دا قطرہ زمین تے ڈگے تو پہلا میں تھلے ٹرین آ رہا سی. لج پالو میرا اور ٹرین آ گیا. حضور چار موقع ایسے رہے، چار موقع ایسے رہے جتوں میرے پوری طاقت پورا زور لانا پیا ہے. وہ میرے نبی دے غلاموں جبریل نبی نہیں، جبریل رسول نہیں، جبریل پیغمبر نہیں بلکہ جبریل سید الملائکہ نوریاں دا سردار فرشتیاں دا سردار نبی پاک دے غلاموں میرے نبی دے قدماں نوں چومن والا. معراج دی رات مصطفیٰ دے قدماں نوں بوسہ دینے والا میرے نبی دے راہ دا پکاری میرے نبی دے کرتا گدا جبریل امیر معراج دی رات حضور دے قدماں نوں چومن والا. او جڑا نبی دے قدماں نوں چومے جڑا نبی دے قدماں نوں چومے او دی یہ رفتار ہے جدے قدم چومے جان اس آقا دا کی مقام ہوئے. جس نبی دے قدم چومے جا رہے اگر او نبی اپنے غلامہ دے قدم کما کے جلدی ہونا چاہن اس آقا دا کی مقام ہوئے گا. قرآن دا تسی پڑھو 15 سپارہ پہلی ہے سبحان اللہ اشرا بیعتہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اور معراج دی رات پانی چلدا پیا بسترا گرم ہے کنڈی ہلی پئی تے نبی لامکان تو سیر کر کے آیا. سبحان اللہ نبی لامکان تو بولو لامکان تو سیر کر کے آیا ہے. وہ جس نبی دی سیر دی سپیڈ ہے جس نبی دی سیر دی سپیڈ ہے اگر وہ نبی اپنے غلاماں تے کرم کمان واسطے جلدی ہونا چاہو جلدی ہونا چاہو پھر نبی کا کی مقام ہوئے گا کہ جبریل میرے
جبریل میرے مصطفیٰ دے راتا جڑے غلام ہے، جبریل میرے نبی دے دادا غلام ہے، اور جس نبی دے دادے غلام دی طاقت اور اسپیڈ ہے، یہ پاور ہے، اس آقا دا کی مقام ہوئے گا. اور جے مدد کی گل سنے پھر حبیب یمنی علی گل تو یاد رہے. حبیب یمنی علی بات میں سنائیے بھی تو انہوں نے شارٹ کر کے خلاصہ سے سمجھانا چاہنا. حبیب یمنی آ کے مکے کلمہ پڑھیا تھی کار اوتھے سمجھ آئیے ہتھاں تو ونی ہتھاں تو معذور پیراں تو للی جسم تو معذور کنا تو بولی. حبیب یمنی مکے کلمہ پڑھدا پیا تھی یمن وچ لیٹی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئی ادھر باپ کلمہ پڑھدا پیا جس نے کلمہ پڑھیا سنا حضور نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے اور سوال لے کے نا حضور فرمایا تیرا سوال کی ہے ار کی تی سونے تسی تے دلاں دے پہچان دے. فرمایا جا تیری تی نو شفا دے چھڈ. سبحان اللہ. جا تیری بیٹی نو شفا. حضور مکے بیٹھے حبیب یمنی کون کھلوتا ہے حضور کچھ غائب نہیں ہو گئے کون کھڑے نے حضور اور فرمایا جا شفا دے والے نبی نے شفا دے چھڑی. حبیب یمنی واپس گئے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے یمن پہنچے گھر تے دروازہ کھٹکایا اندروں بیٹیاں ماں بول دی تھی ہے بار کچھ کون ہے. سبحان اللہ. حبیب یمنی دی حالت اتھے گم ہو گئی ہے کہ میری بیوی کیوں آندی پئی میری تھی تے بستر مرتے پئی کنا تو سن نہیں سکتی اکھاں تو ویکھ نہیں سکتی پیراں تو چل نہیں سکتی ہتھاں تو پھڑ نہیں سکتی معصور ہے اے میری بیوی کیوں پئی جاندی ہے بات پتہ کر. ہلے اتنی سوچ رہے پہ گل دروازہ کھلیا سامنے حبیب یمنی دی بیٹی کھلوتی ہے. سبحان اللہ. بیٹی کھلوتی ہے نا حبیب یمنی دی حیرت بیٹا اے کی معاملہ ہویا ہے پتر تینوں تو بستر مرتے چھڑ کے گیا سا. ارکی دی ابا تسی ٹر گئے سونا ہاں بٹیا ارکی دی ابا ایک دن چھت تے میں تے ماں اسی چار پائیاں گھندی سن تے لیٹیاں سن ابا ایک نوری مکھڑے والا آیا. سبحان اللہ. ابا ایک سونے مکھڑے والا آیا. اے لوگ سبحان اللہ. میرے نبی دے غلاموں حبیب یمنی دی بیٹی بول دی ابا کی تینوں میں دساں پترا دس تے صحیح کچھ نہ کچھ دے بول. ابا جس نے تسی چلے گئے ہو اسی رات نو چار پائیاں چھتے کیتیاں نے اے میرے ابا چن ٹکڑ پوری آبو تاب نہ چمکدا سی پیا آسمان دا چن پوری آبو تاب نہ چمکدا سی پیا پٹیاں پھر کی ہویا اے ابا جان اساں کی ویکھیا اے اچانک چن دو ٹکڑے ہو گیا. ابا ادا چن پہاڑاں دے پیچھے چلا گیا ادا چن جڑے زمین تے اتر گیا. کس نے بیٹی نے نگل کیتی ہے حبیب یمنی دی چیخاں نکل گئیاں. بیٹی پوچھ دی ہے ابا روئے کیوں. فرمایا نہیں تھیے میں تینوں کی دساں میں کیوں رویا ماں. ابا کچھ نہ کچھ دے بول. فرمایا اے بٹیا تسی یمن وچ بیٹھ کے چن ٹٹدا ویکھیا ہے میں محبوب دے کول کھلو کے ویکھیا ہے. میں اپنے محبوب دے کول کھلو کے چن ٹٹدا ویکھیا ہے تو چن نبی دے قدم چومدیاں ویکھیا ہے. پترا اگے دس کی ہویا ہے ارگی کی میرے بابا میں کی دساں جس نے چن ٹٹیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اے میرے پروان کنو اے میرے بابا ایک نوری مکھڑے والا ہے ایک سونے چہرے والا ہے ایک وتوہارے چہرے والا ہے ایک ولہر دیا زلفاں والا ہے مازار دے کاجل والا ہے. ابا ساڑھے گھر وچ نور ہی نور روشنی روشنی خوشبو ہی خوشبو ہے. او نوری مکھڑے والا مینوں آ کے آندا ہے اے بٹیا مکے وچ تیرے باپ نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے جے تو بھی کلمہ پڑھے گی شفا دین والا نبی تینوں شفا دے چھڈے گا. میری سرکار حبیب یمنی دے کول او حضور دے کول کھڑوتا ہے. ادھر یمن وچ میرے نبی دا کلمہ بھی پڑھ دیے آندی ہے اے میرے پاپا جس نے میں سنوری مکھڑے والے دے کولو اتنی گل سنی ہے اے ابا جان مینوں پتہ نہیں لگا میں کلمہ پہلا مکمل کیتا ہے یا میری بیماری پہلا دور ہو گئی. میں کلمہ پہلا مکمل کیتا ہے یا میری بیماری پہلا دور ہو گئی ہے. نبی دو غلاموں میری میں مصطفیٰ پاک دی حدیث پاک سنانا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے واسطے فاصلے درست کر دیتے ہیں زمین نو سمیٹ دیتا ہے. ادھر یمن وچ حضور پٹیاں نو شفا پہ دے دے ادھر مکے وچ ادھر باپ نو
خاموش نے سارا شعر نہیں پڑھ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں پڑھ سن کے سبحان اللہ کہیں ایک لیکن وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ ذرا جنہ گوشت کھادا جنا انہیں ٹیکنا کہنا سبحان اللہ جن نے اولا پڑھیا وہ میں قسم یہ فلانے نے بوٹیاں گھر لبیاں نے ایسی وہ نام لگ گیا اگر یہ کوشش کریں گے وہ گوشت اسی کر دیں گے تاکہ وہ جمعے دن سانو اپنے بے سودا نہ کرے محبت رکھی کہنا وہ میرا نبی میرا نبی وہ چیز کے لیے محفل کونین سجی وہ چیز کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میں خطیب آدمی یہاں پل لبا آگے منو نہ مکھاؤ سینے کا زور آ گیا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی اے ابا جان تنوں میں کی دساں نی بچیے کچھ نہ کچھ سونے کا نقشہ بیان کر تے تھی کی اگے اے بابا تنوں میں کی دساں احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ چیز پہ نظر وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا اور لوگوں میری محبت آنی ہے حبیب یمنی آنی ہوئے نیتی ہے ذرا بیان دے کر اس سونے دا حسن کیسا سی وہ دا حسن کیسا سی تو بیٹیوں دی وضاحت کرتی ہوئی اپنے باپ کو دس دی ہوئے گی اے میرے بابا جان شمس تو چہرہ انور کی جھلک ہے سبحان اللہ شمس تو چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کیسوے حضرت کی لچک ہے شمس
پاک دی خاک دا صدقہ مینوں تے تانوں جنی بھی زندگی دے نا اللہ ایڈی حضور دی نعتاں پڑھن دی توفیق دے۔ اگلا سال نصیب نہ ہوئے جے حضور دی تذکرہ ساڈی زبان تے بند ہوئے تے اللہ جنی زندگی دے انہی دے حضور دی مدح سرائی تے حضور دے قصیدے پڑھتے رہیے آمین۔ لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، سبحان اللہ۔